السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، ہر شخص سکون چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو جائے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، خوشحال ہو جائے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم درست طریقے سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں قدم قدم پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر ہم جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنی مشقت کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی، ہم سکسیسفل نہیں ہو پاتے، یا ہم اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاتے، یا پھر ہم اپنی منزل کو حاصل نہیں کر پاتے، جس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یعنی ہماری ناکامی کے پیچھے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ وجوہات تو ایسی بھی ہیں جس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، یعنی ہم خود ہی کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، نادانی میں، ناسمجھی میں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے، یا پھر ہماری جو سمت ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، یعنی ہم درست سمت میں نہیں چل رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بھی ہمیں ناکامیاں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں جو یہ کہنا جا رہا ہوں، یا جو کہنا چاہتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مکمل طور پر محنت بھی کر رہے ہیں، مکمل طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو پاتی، خوشحالی ان کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں انتہائی آسان ہے، لیکن پرتاثیر ہے۔ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے کام بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اوپر کامیابی کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اپنی اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اسپریچول پرابلمس ہیں یا روحانی مسائل ہیں، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بلیک میجک کی پرابلم ہے، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات ہیں، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جادو، جنات کی وجہ سے، یا پھر کسی بھی نگیٹو انرجیز کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، یا پھر آپ کوئی اسپریچول ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی روحانی مشق کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی روحانیت میں یا روحانی طاقت میں اضافہ چاہتے ہیں، یا پھر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو مکمل طور پہ ریلیکس ہو کر، مکمل طور پہ پرسکون ہو کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے انتہائی آسانی کے ساتھ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کوئی بھی اسپریچول ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، یا پھر انرجی ہیلنگ سسٹم کی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، یا انرجی ہیلنگ سسٹمز کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جواب دینے کی کوشش کروں گا، یا پھر جواب کی صورت میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا جس میں آپ کو تفصیلی طور پہ جواب مل جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ریلیکس و پرسکون ہو جائیں، تو میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ دن میں 2 بار 15 منٹ صبح اور 15 منٹ رات میں میڈیٹیشن کرنا شروع کر دیں۔ یعنی 15 منٹ صبح اور 15 منٹ رات میں آپ مراقبہ کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ میڈیٹیشن یا مراقبہ کریں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ ریلیکس و پرسکون ہو پائیں گے، بلکہ آپ کی توجہ میں بھی اثر بڑھ جائے گا، آپ کوئی بھی کام توجہ کے ساتھ کر پائیں گے اور مکمل طور پر ریلیکس و پرسکون ہو کے کر پائیں گے۔ میڈیٹیشن کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، جس کا ذکر آئندہ کی کسی ویڈیو میں کروں گا، اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف میڈیٹیشنز بھی ہیں، جس کا ذکر بھی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا روحانیت حاصل کرنے کے لیے بھی میڈیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ بھی، ان کا طریقہ بھی اور ان کی اجازت بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، اور اس طرح کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا آپ کو بہترین مشورہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کیا کریں اور مراقبہ کیا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، ذہنی، جسمانی، روحانی، اعصابی،
हर तरह के फ़वाइद आपको मेडिटेशन से हासिल होंगे। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पे तवज्जो के साथ, मुकम्मल तौर पे मेहनत के साथ अपने कामों को कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करने की कोशिश करिएगा और इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलात भी आसान होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह पाक के हुक्म से, और इंशाअल्लाह ताला आप सक्सेसफुल भी हो पाएंगे, यानी कामयाबी भी आप हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपके कामों में जो रुकावटें होंगी वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। फजर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और मुकम्मल तौर पर पुरसकून होकर बैठ जाएं। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। जब आप सूरह फातिहा और सूरह कौसर 7-7 मरतबा पढ़ लें तो फिर 313 मरतबा या बासितो या करीमो या हकीमो 313 मरतबा ये पढ़ें। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर दुआ करें अपनी कामयाबी के लिए, अपने हर मकसद के लिए, अपनी हर हाजत के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला आपके कामों में जो रुकावटें हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर और मुकम्मल तौर पर पुरसकून होकर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।